صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو کثرت کے ساتھ میری ذات پر درود پاک پڑھتا ہوگا. یعنی جو دنیا کے اندر اپنا یہ معمول رکھتا ہے اور اس کے دل میں اپنے نبی کی محبت ہے تو وہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے. ہم دنیا کے اندر جو بھی عمل کرتے ہیں فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ عمل ہمارے مقبول ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے عمل مردود ہو جائے. مثال کے طور پر ہم نماز پڑھتے ہیں اور نماز کے اندر اگر کسی آدمی نے یہ خیال کر لیا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں تو اس میں ریاکاری آ گئی، اور جب ریاکاری آ جائے تو قیامت والے دن ریاکار کے جو عمل ہیں وہ اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے. اسی طرح ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، صدقہ کرتے ہیں، پیسے خرچ کرتے ہیں، سخاوت کرتے ہیں، اگر ہمارے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ لوگ ہمیں سخی کہیں تو وہ ہمارا صدقہ خیرات قیامت والے دن ہمارے منہ میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لیکن درود پاک یہ ایک ایسا عمل ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا، علماء نے لکھا کہ فرماتے ہیں کہ درود پاک اگر کوئی آدمی ریاکاری کے لیے بھی پڑھے کہ مجھے لوگ کہیں کہ یہ تو بہت درود پاک پڑھتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ اگر وہ ریاکاری کے لیے بھی پڑھے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو قبول فرما لیتا ہے. یعنی اگر خالصتاً پڑھے گا پھر تو اور زیادہ ثواب ہے، مزہ بھی زیادہ ہے، اجر بھی زیادہ ہے. لیکن اگر وہ دکھلاوے کے لیے بھی، ریاکاری کے لیے بھی پڑھتا ہے تو فرمانا یہ ایک ایسا عمل ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر بھی قبول فرماتا ہے. اس لیے کہ اللہ فرماتا ہے کہ میں تجھے نہیں دیکھتا کہ تو نے کس نظریے پہ پڑھا ہے، میں تو صرف یہ دیکھتا ہوں کہ تو نے میرے نبی پر پڑھا ہے. فرمایا اس لیے، اور یہ درود پاک وہ عمل ہے جو اللہ خود کرتا ہے. اب نماز کا ہمیں حکم دیا، اللہ نماز نہیں پڑھتا. روزے کا ہمیں حکم دیا، اللہ روزہ خود نہیں رکھتا. زکوٰۃ کا ہمیں خود حکم دیا، زکوٰۃ خود نہیں دیتا. باقی اعمال کا ہمیں حکم دیا لیکن کرتا نہیں ہے. لیکن درود پاک وہ عمل ہے کہ فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، فرمایا یہ وہ عمل ہے جو اللہ تبارک و تعالی خود بھی فرماتا ہے اور اس کے فرشتے بھی کرتے ہیں. اور فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے محبوب پر درود بھی پڑھو اور خوب جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے فرمایا کہ میرے محبوب پر سلام بھی پڑھو. اور ایک صحابی رسول کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ذات پر درود پاک کثرت سے پڑھتا ہوں، تو میں نے ایک شیڈول بنایا ہے کہ پورے دن کے اندر دن کے 3 حصے کر لوں، ایک حصہ آپ کی ذات پر درود پاک پڑھا کروں اور باقی 2 حصے اور کام کیا کروں. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر تو درود کے ٹائم میں اور اضافہ کر لے تو یہ تیرے لیے اور بہتر ہوگا. اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر میں نے جو دن کے 3 حصے کیے ہیں، عرض کی حضور میں 2 حصے آپ کی ذات پر درود پاک پڑھوں گا اور ایک حصہ کوئی اور کام کروں گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر درود پاک میں اور اضافہ کر لے تو فرمایا یہ تمہارے لیے اور بہتر ہوگا. تو صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور آپ گواہ ہو جائیں کہ میں سارا دن آپ کی ذات پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا، چلتے ہوئے بھی درود پڑھوں گا، بیٹھتے ہوئے بھی درود پڑھوں گا، کام کرتے ہوئے بھی درود پڑھوں گا. حضور پھر میں اپنے دن کے 3 حصوں میں آپ کی ذات پر درود پاک ہی پڑھتا رہوں گا. تو میرے آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تو نے یہ عمل کیا جس طرح تو نے بیان کیا ہے، اگر تو نے یہ کیا تو اللہ تبارک و تعالی تیرے سارے کام خود بخود آسان فرما دے گا، تیری تمام مشکلات کو اللہ خود حل فرما دے گا. معلوم ہوا کہ درود پاک کی ایسی برکت ہے کہ جو آدمی کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے سارے کام خود بخود بنا دیتا ہے، اس کی مشکلات حل کر دیتا ہے، اس کی پریشانیاں حل ہو جاتی ہیں. جب آدمی اپنے نبی کی محبت کو سینے میں رکھ کر، اور میرے آقا نے فرمایا ایک وہ درود بھی ہے، حضور نے فرمایا کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو فرشتے اس کو ایک تھال میں لپیٹ کر میری بارگاہ میں پہنچا دیتے ہیں.
اور فرمایا ایک درود پاک وہ بھی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ جب تم پڑھتے ہو تو تمہارا درود، دونوں حدیثوں میں جو تطبیق ہے وہ علماء نے بیان فرمائی ہے کہ جب تمہاری توجہ نہ ہو، عدم توجہ، تم دنیا داری میں کوئی کام کر رہے ہو اور عدم توجہ میں تمہاری زبان سے درود پاک بھی جاری ہے، تو فرمایا یہ وہ درود ہے جس کو فرشتے ایک ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ اور دوسرا تمہارا وہ درود جس کو حضور خود سنتے ہیں، فرمایا جب تم باوضو ہو کر اور بالکل خالصتاً مسجد میں آ کر یا اپنے گھر کے ایک کونے میں اپنے محبوب کے گنبد خضرا کا تصور اپنے سینے میں جما کر اور حضور کے شہر مدینہ منورہ کو اپنی آنکھوں میں بسا کر جب تم کھڑے ہو کر حضور کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے، فرمایا جب تم درود پاک پڑھتے ہو تو یہ وہ درود ہے جو میرے آقا خود سنتے ہیں، جو حضور خود سنتے ہیں۔ اور یاد رکھیں سب سے بڑی کامیابی یہ ہے کہ جب حضور سلام سنتے ہوں گے اور حضور نے اس کے جواب میں اگر ہمیں بھی سلام دے دیا تو یہ ہمارے لیے دنیا میں بھی سلامتی ہوگی اور ہمارے لیے آخرت میں بھی سلامتی ہوگی۔